الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تمام تعریف، بڑائی و کبریائی اللہ مالک الملک کے لیے لائق و زیبا ہے. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. گزشتہ جمعہ چند اعمال کی نشاندہی کی گئی تھی جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ان اعمال میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا تھا شرک کا، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی مذمت کی، اور اتنی زیادہ مذمت کی کہ انبیاء علیہ السلام کی ہستیوں کو سامنے رکھ کر انسانوں کو سمجھایا کہ اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا. ایک دوسرا عمل ریاکاری، جس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے. اور پھر ایک اور عمل کی نشاندہی کی گئی تھی کہ انسان ظاہر میں تو عبادت گزار ہے، متقی و پرہیزگار ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے اور موقع ملتا ہے تو حرام کاموں کا وہ ارتکاب کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. نیکیاں ان کے ساتھ ہوگی، پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. وجہ کیا؟ تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب کرنا، حرام کاموں کا ارتکاب کرنا. اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، برائیاں ہیں، جن کے کرنے سے انسان کی نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے اور ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک اور عمل کہ انسان اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام کو پسند نہ کرے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیا ہے ان احکام کو ناپسند کریں. اگر اس طرح انسان اللہ کے احکام کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. ایک انسان ہے
وہ قرآن کے بہت سارے احکامات کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا اور موجودہ زمانے میں سود سے بچنا مشکل ہے، بغیر سود کے اس دنیا میں گزارا مشکل ہے، ہمیں سود کی حرمت کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ ایسا عمل ہے، ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے دوسرے نیکیوں کو، اس کے دوسرے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ بہت سارے روشن خیال خواتین پردے کے تعلق سے ایسے ہی اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں کہ موجودہ زمانے کی بات الگ ہے، وہ زمانہ الگ تھا، آج کل پردہ کرنا مشکل ہے، اس لیے آج کل کے ماحول میں ہمیں یہ بات پسند نہیں، ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ تو یاد رہیں یہ بہت ہی نقصان کرنے والی چیز ہے، بہت ہی نقصان کرنے والی چیز ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کو ناپسند کرے۔ اور ویسے ہی روشن خیال لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو اسلامی حدود اور سزاؤں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام قصاص کا حکم دیتا ہے، اگر حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو تو قتل کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس سے بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، شادی شدہ زانی ہو تو اسے سنگسار کیا جائے گا، اور بہت ساری باتیں، سزائیں، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو جدید خیالات رکھنے والے ان احکامات کے تعلق سے بہت ہی برے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں۔ آج کل کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یاد رہیں یہ اعمال کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں، انسان کے نیکیوں کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ ایک سبب اعمال کے برباد ہونے کا کہ انسان اللہ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کرے۔ ویسے ہی انسان کے اعمال کے برباد ہونے کا ایک اور سبب کہ اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو ناپسند کرے اس کے پیچھے پڑ جائے۔ جو باتیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں ان باتوں کے پیچھے پڑ جائے، انہی کا ارتکاب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالہم، کہ ان لوگوں نے اللہ کو ناپسند باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیا، اور پھر اللہ کی رضامندی کو انہوں نے پسند نہیں کیا تو اللہ نے ان کے عمل کو ضائع کر دیا۔ قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو اسے بہت سارے اعمال آئیں گے جنہیں اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ ایسے بہت سارے اعمال جنہیں اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العالمین بگاڑ اور فساد کو پسند نہیں فرماتا، لیکن انسان بگاڑ اور فساد کے پیچھے پڑ جائیں، بگاڑ اور فساد والے کام کریں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا، لیکن انسان ظلم سے باز نہ آئے، ظلم پر ظلم کرتا چلا جائے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، لیکن انسان اکڑنا اور فخر کرنا اپنی عادت بنا لے تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو یہ ایک دوسرا عمل تھا جس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی ایک اور بات جس سے انسان کے اعمال
اللہ رب العالمین ضائع کر دیتا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، آپ کے ادب کا لحاظ نہ رکھنا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ کرنے کے لیے حکم دیا کہ تم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی کو، رسول کو تم ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتی ہو، یعنی یا محمد نہ کہو بلکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو ویسے نبی کو، رسول کو نہ پکارا کرو۔ اور اسی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم بعضا، کہ ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور نہ نبی سے اس طرح زور زور سے بات کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اور تمہارے اعمال، اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بہت زیادہ تھا۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس آیت کے ضمن میں واقعہ مشہور ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب صحابہ میں سے شمار ہوتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آیا کرتے تھے، لوگ ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نمائندگی کرنے والے صحابہ میں سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے تعلق سے یہ بات احادیث میں آتی ہے کہ وہ بہت سخت اور بلند آواز والے تھے۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا بند کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے پوچھا کہ ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ میرے پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن نہ آنے کی وجہ مجھے نہیں معلوم، میں معلوم کر کر بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کر کر بتایا گیا کہ ثابت بن قیس کا کہنا ہے کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ میری آواز بلند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے گفتگو کے دوران، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوئے، وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہے۔ آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنت میں داخل ہو؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ باعزت زندگی گزارو اور شہید کے طور پر قتل کیے جاؤ اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیے جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی دھیمی آواز میں بات کرتے۔ بعض وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا کہ اپنی بات کو دوبارہ کہو، کیوں؟ انہیں خدشہ ہے،
दो बातों का कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी होगी और दूसरा हमारे अमल ज़ाये हो जाएंगे। अपने अमल को ज़ाये होने से बचाने के लिए वो इतना एहतियात किया करते थे। इंसान के अमाल को बर्बाद करने वाली एक और चीज, एक और अमल कि एक इंसान दूसरे इंसानों की हक तलफी करे, उनके हुकूक को अदा ना करें बल्कि उनके ऊपर ज्यादती करें, उनके हुकूक छीन लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम अजमईन से सवाल करते हैं कि तुम्हें पता है मुफलिस किसे कहते हैं? तो हजरत सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, हम मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास दिरहम नहीं और कोई माल व मता नहीं, साज व सामान से वो खाली है, उसे मुफलिस कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिहसनातिन, कि मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो जो क़यामत के दिन बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, बहुत सारी नेकियां क़यामत के दिन आएगा, उसके साथ नेकियां होगी। लेकिन किस हाल में आएगा? नेकियों के साथ और कौन कौन से अमल लाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातों को गिनाया, 5 बातों को। याती खद शतम हाजा, वो आएगा किसी को उसने गाली दी होगी। वो खज़फ़ हाजा, किसी पर उसने तोहमत लगाई होगी। वो अकल माल हाजा, किसी का माल उसने खा लिया होगा। वो ज़लमा हाजा, किसी पर जुल्म किया होगा। सफ़क दम हाजा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। 5 बातें, किसी को गाली दी होगी, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। ये 5 बातें लेकर आएगा, नेकियां होगी और नेकियों के साथ ये 5 बुरे अमाल भी होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर उसके साथ देखा जाए तो नेकियां हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करेगा और इंसाफ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को मजलूमों को देता जाएगा। जिन पर इसने जुल्म किया, जिनकी हक तलफी की, जिनका खून बहाया और जिनको मारा, जिनकी बुराई की, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियां उन लोगों को देगा। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला उस दिन इंसाफ करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो कोई भी जरा बराबर भी नेकी किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी को लाएगा और उसे दिखाएगा। और जो कोई भी जरा बराबर बुराई किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बुराई को लाएगा और वो अपनी बुराई को देखेगा। अल्लाह तबारक व तआला फिर हर एक को इंसाफ देगा। इसीलिए कहा मालिकी यौमिद्दीन, वो इंसाफ के, जजा व सजा के दिन का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी नेकियां उन लोगों को दे रहा है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएं और लोगों को इंसाफ मिलना बाकी हो तो अल्लाह तबारक व तआला शिकायत करने वालों के गुनाह इस शख्स के खाते में डाल देगा। शिकायत करने वालों के गुनाह इस शख्स के खाते में डाल देगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फतुरिहा फिन्नार, उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक शख्स ढेर सारी नेकियां लाया, ढेर सारी नेकियां,
لیکن اپنی نیکیوں کی اس نے حفاظت نہیں کی، ایسے اعمال کیے جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور اس کو اتنا خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مفلس ہے، میری امت کا مفلس شخص ہے، ساری نیکیاں اس کے ہاتھ سے چلی گئی، ساری نیکیاں۔ دنیا میں اگر کوئی مفلس ہو، دینار درہم ساز ہوتا اس کے پاس نہ ہو تو اتنا زیادہ اس کا نقصان نہیں جتنا قیامت کے دن نیکیوں سے محروم ہونے سے اسے نقصان ہوگا۔ لیکن ہم میں سے اکثر، ہماری اکثریت ان 5 اعمال میں سے کسی نہ کسی عمل میں ضرور ملوث ہے، ان 5 برائیوں میں سے کسی نہ کسی برائی میں ملوث ہے۔ یا تو ہم کسی کو گالی گلوچ کرتے ہیں، بلکہ گالی گلوچ کرنا اور گالی کے جواب میں گالی دینا یہ ایک اچھا فن سمجھا جاتا ہے، خصوصاً نوجوانوں کے پاس، جبکہ اسلام آپ کو زبان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور فرمایا کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اور پھر بتایا گیا کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جھونکے جاتے ہیں ایک زبان ہے۔ تو گالی ہم میں سے تقریباً لوگ اس میں کسی نہ کسی طرح سے ملوث۔ پھر اس کے بعد الزام تراشی، بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیق کے کسی پر الزام دینا، کسی پر تہمت لگانا، یہ بھی بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کا مال کھا لینا، ناحق طور پر کسی کا مال کھانا، یہ بھی ہمارے اندر موجود۔ مختلف حیلوں سے اور مختلف طریقوں سے ہم ناحق لوگوں سے مال کو نکالتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خون بہانا یہ بھی آج کل بہت آسان ہو گیا ہے۔ لوگ عیب نہیں سمجھنے لگے ہیں، بلکہ ایک قاتل ایک بار اس نے خون کیا، اس کے بعد اپنے رعب اور دبدبے کو باقی رکھنے کے لیے وہ مزید خون کرتا ہے اور مزید ظلم کرتا ہے۔ اور ویسے ہی عام لوگوں کو مارنا پیٹنا یہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ 5 اعمال کی وجہ سے انسان نیکیوں سے محروم ہو جا رہا ہے، اس کی نیکیاں برباد ہو جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد ایک اور برائی جن سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے خود پسندی، اپنے آپ پر اترانا، اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنی تعداد کو دیکھ کر، اپنے ساز و سامان کو اور اپنی حالت کو دیکھ کر اپنے آپ پر اترانا۔ اور یاد رہیں یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ خود پسندی، اپنے آپ پر اترانا، خود کو اچھا سمجھنا، سامنے والے کو برا سمجھنا، یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ مرجل جمتہ، کہ پچھلی قوموں میں سے ایک آدمی بڑے عمدہ کپڑے پہن کر اور اپنے بال کو عمدہ طور سے سجا کر نکلا اور اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا جائے گا، قیامت تک وہ زمین میں دھستا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور سزا اسے زمین میں دھساتے رہے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں، نہ اپنی قوت پر اترائیں، نہ اپنے مال و متاع پر اترائیں، نہ اپنے تعداد پر اترائیں۔ خاص کر تعداد کے بارے میں یاد رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ حنین کا ذکر کر رہا ہے اور فرما رہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. حنین کے دن کو یاد کرو. حنین کی جنگ مکہ فتح ہونے کے بعد پیش آئی. مکہ فتح ہوا، مسلمانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. حنین کی جنگ کا موقع ہے اور یہ پہلا موقع ہے، ابتدائی اسلام سے یہ پہلا موقع ہے. جتنی لڑائیاں اور جتنے معرکے، جتنے غزوے ہوئے، ان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. پہلا موقع جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے. فتح اور شکست کا دینے والا اللہ. لیکن کچھ دیر کے لیے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت نہیں آئی تھی، فتح نہیں ملی تھی. اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ آج ہماری بہت بڑی تعداد ہے، ہمیں کوئی شکست سے دوچار نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْن، حنین کے دن کو یاد کرو. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش کر دیا تھا، تمہاری کثرت کی وجہ سے تم خوش فہمی میں مبتلا ہو چکے تھے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری کثرت تمہیں کچھ کام نہیں ہے. کیوں؟ کہ دشمن نے اتنی سختی سے اور اتنا زور سے وار کیا کہ مسلمان بکھر گئے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس چند صحابہ رہ گئے، باقی کے سب بکھر گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی. اتنا سخت موقع آ گیا تھا. کیوں؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت نے تمہیں خوش کر دیا تھا کہ کثرت کی وجہ سے تم جیتو گے، کثرت کی وجہ سے تمہیں فتح ملے گی، جبکہ فتح دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو پکار کر جمع کیا، صحابہ اکٹھا ہوئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ حملہ کیے، تب جا کر مسلمانوں کو فتح ملی. تو یہ اترانے کا نتیجہ ہوتا ہے، کثرت پر خوش ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ایسے اور بھی واقعات کا ذکر کیا جس سے انسان کو سبق لینی چاہیے. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغات عطا کیے تھے، انگور کا، کھجور کا، اور پھر ان باغات میں کھیتی بھی تھی، نہر بھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، یہ دونوں آدمیوں کی گفتگو کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے کہا اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں مال اور تعداد کے اعتبار سے تجھ سے بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ ہوں. اور پھر جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تب اس نے اپنے باغ کو دیکھ کر کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے یقین ہے کہ میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، ایسے ہی رہے گا. تو اس کے ساتھی نے اسے سمجھایا کہ دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دیا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کر، اللہ کے ساتھ شرک مت کر. اور اسے بتایا کہ اگر میں مال اور تعداد میں تجھ سے کم ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب لوٹ کر جاؤں گا تو اللہ مجھے بہترین ٹھکانہ عطا کرے گا، اور پھر تیرے اس باغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بلا کو، کسی مصیبت کو نازل کرے گا. اس نے سمجھایا لیکن وہ مانا نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ، اس کا باغ اللہ رب العالمین کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا.
اس کی ساری پیداوار ختم ہو گئی. اب یہ جب باغ کو دیکھتا ہے، اب تک اترا رہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس تعداد زیادہ ہے، میرے پاس عمدہ باغ ہے، اب اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا کہ میں نے اتنا سرمایہ لگایا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، سارا کا سارا ختم ہو گیا. اور افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال بیان کر کر بتا رہا ہے انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنی چاہیے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا بھی تذکرہ کیا، جس میں قارون کے الفاظ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں، انما اوتیتہ من علم عندی، اس نے اپنے خزانوں کے تعلق سے کہا کہ مجھے اپنی صلاحیت اور علم کی بنا پر یہ چیزیں عطا کی گئی، میرے علم اور صلاحیت کی بنا پر یہ چیزیں عطا کی گئی. اور اہل ایمان میں کچھ دیر کے لیے تمنا کرنے لگے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ویسے ہی مال و دولت ہوتی جیسے قارون کے پاس ہے. وہ بھی اتراتا ہوا اکڑتا ہوا اپنے پوری تعداد کو لے کر، خزانوں کو لے کر نکلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے محلات سمیت زمین میں دھسا دیا، اس کے محلات سمیت زمین میں دھسا دیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ اکڑنا چھوڑیں، اور مثال پیش کیا کہ پچھلے قوم میں ایک آدمی تھا جو اپنے کپڑوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا، اپنے عمدہ بالوں پر بڑی خوشی تھی اسے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا رہے گا. تو یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ ہم اپنی نیکیوں کے ثواب سے محروم نہ ہوں. اگر ہم ایسے اعمال میں مبتلا ہوں گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت جزا و سزا کا دن ہوگا، وہاں پر نیکیوں سے محروم ہونا پڑے گا، اور جو نیکیوں سے محروم ہوگا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. اسی لیے اپنے اعمال کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال سے حفاظت فرمائے جن سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر